پریشان تھے، ٹینشن تھی، مہنگائی، پریشانی، قہر۔ ایک غلام نا گھر سے تھیلا لے کے آیا، کسی کا غلام تھا، ملازم تھا کسی کا، اور بڑا اچھلتا کودتا، اٹکیلیاں کرتا، ہنستا مسکراتا، سامان خریدا اور واپس جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح اچھلے کودے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے سارے لوگ پریشان ہیں، قحط ہے، حالات خراب ہے، تجھے کیا خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، جس کے گھر میں میں ملازمت کرتا ہوں، اس نے ذرا گندم ٹائم پہ اسٹاک کر لی تھی، اس کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے بھڑولوں پر توکل تھا نا، یقین تھا، اگر اتنا بھی تجھے اپنے رب کے بھرے ہوئے خزانوں پہ ہو جائے نا، تو یہ تیرا ڈپریشن ہے، تیری جو ٹینشن ہے، جو تیرے مسئلے ہیں، میں منع نہیں کرتا۔ ویسے ملک سے باہر جا رہا تھا تو امبیسی سے میں باہر نکل رہا تھا، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو تو ویزا ہو گیا ہے تو مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائے۔ تو میں نے کہا میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر کا ویزا لگوانے والا وظیفہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوتا تو میں آپ کو وظیفوں کی کافی کتابیں پڑھی ہیں، پر یہ والا وظیفہ کسی، ہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کسی بھی مشکل میں کامیابی کے لیے یا کسی بھی مسئلے، اب یہ خاص وظیفہ باہر جانے والا یہ مجھے آتا ہوتا تو سارے بچوں کو اکٹھے بتا دیتا، کیونکہ سارے جانا چاہتے ہیں۔ وہ مرزا غالب کا ایک دوست تھا، ملک سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، تو مرزا صاحب چاہتے تھے جائے نا، وہ کہنے لگا نہیں میرا یہاں کام نہیں چلتا، میں نے لکھنؤ میں جانا ہے دلی سے ہجرت کر کے۔ تو مرزا صاحب اسے کہنے لگے اچھا لکھنؤ کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ تو اس نے کہا لکھنؤ میں کوئی اور خدا ہے؟ کہنے لگے تو نے کہا ہے نا یہاں کام نہیں چلتا وہاں جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا شاید معاذ اللہ تیرے ذہن میں کوئی ایسا، اگر خدا ایک ہی ہے تو پھر یہاں بھی محنت کر، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور کامل کریں۔ تو ساتویں بات آج جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں نا تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں یار کسی طرح میں مست ہو جاؤں نا تو میری جان چھوٹے۔ تو بندہ مومن کو جو چیز مست کر دیتی ہے وہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، پورا مست ہو جائے حضور کی محبت میں۔ رات کو درود پڑھے، سیرت پڑھے، جو حضور کے فضائل سنائے نا بندہ اس کی بات ذرا غور سے سنے، جو نبی پاک علیہ السلام کی بات کرے نا اس کی بات ذرا محبت سے سنے، حضور کے فضائل، کمالات، درود و سلام، اور مدینے جائیں تو بھول کے جائیں سارا زمانہ، چھوڑ کے جائیں ساری دنیا کے معاملات، اور حضور کی بارگاہ میں جائیں تو بس دل اور روح کے ساتھ جائیں۔ اور وہ مجھے نا ایک دوست ہے ہمارے، یہ کام کرتے ہیں وہ ٹریول ایجنسی کا، تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں آج کل ٹکٹ کتنے کی ہے، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے جاتے آپ کبھی کبھار ہے سال میں ایک آدھ دفعہ؟ پوچھتے ہر روز ہی ہیں۔ تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں مدینے کی بات ہوتی رہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لے، ایک تے رون نہ جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کر آیا میں سرکار کے قدموں میں۔ خوب حضور کا پیار، خوب یہ ذائقہ پیدا کرنا ہے محبت رسول کا۔ یہ ہم ہر روز نعتیں کیوں سنتے ہیں، ہر روز نعتیں کیوں پڑھتے ہیں، نعت پہ جھومتے کیوں ہیں؟ ہم چاہتے ہیں عشق رسول پوری طرح سینے میں اتر جائے، تو اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ 10ویں بات، اور یہ لب لباب ہے، اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، اس کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ اور لین دین میں صفائی کا مسئلہ، اس میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں، اپنے معاملات کو کلیئر رکھیں، جو آپ کے ذمے آپ کے حقوق ہیں ان کو صحیح طور پر سر انجام دیں، ڈیوٹی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میری زندگی کا منشور یہ ہے کہ کسی سے حق مانگنا نہیں، حق دینا ہے۔ دوسرے سے نہیں مطالبہ کرنا کہ تو بھی حق ادا کر، آپ حق ادا کریں۔
حقوق العباد کا خیال رکھیں اور باریک کر کے خیال رکھیں. قیامت کے دن رب کریم اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کا حق ضائع کیا ہوا وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے. حقوق العباد کے مسئلے میں ذرا تھوڑے سے نا خیال کریں، باریکی والا معاملہ رکھیں اس میں اور لین دین میں ہمیشہ صفائی رکھیں. اپنے آپ کو محدود. وہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جب تک کسی سے مطالبہ نہ کریں لوگ قرض واپس نہیں کرتے، اور کہتے ہیں مطالبہ کیا تو 2 گھنٹے میں پیسے مل گئے، جب تک یاد نہیں کرایا تو پیسے اندر رکھ کے بھی واپس نہیں کر رہے. اتنے لین دین کے کمزور ہو گئے ہم. ایک معاملہ ہے عبادات کا، ایک ہے اخلاقیات کا، ایک معاملہ ہے معاملات کا. معاملات میں لین دین میں صفائی ہمیشہ قائم رکھیں. میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں بڑے ہی صاف ستھرے، 10 روپے والا معاملہ بھی ہے تو اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ نے فلاں کام کے لیے فلاں چیز دی تھی، یہ اس میں سے بچ گئے، یہ کلیئر کریں. اور کچھ ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں، یاد نہیں، خیال نہیں. تو یہ ٹھیک نہیں چیزیں. آپ کو تھوڑی سی رقم پر بڑا جواب دینا پڑ جائے گا قیامت کے دن، تھوڑے سے معاملات پر زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. تو تھوڑا دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بادل چھا جاتے تھے نا، کپڑے کی دکان کرتے تھے، دکان بند کر دیتے تھے. تو سیلز مین اور بچے پوچھتے کہ حضور کیوں بند کر دی؟ تو آپ فرماتے کہ اب گاہکوں کو کپڑا نظر نہیں آئے گا صحیح کر کے، چونکہ اندھیرا چھا گیا، بادل آ گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو وہ غلطی میں ہمیں زیادہ پیسے دے دیں. اس زمانے میں یہ اتنی بڑی بڑی لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو فرماتے تھے جو مال دکھانا ہے وہی دینا. تو معاملات میں صفائی رکھیں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں. خود اس بات کا احساس کریں یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. اور جو خانقاہی لوگ ہیں ان کے لیے تو بالخصوص اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اس پر توجہ کریں. تو میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی پھر واپس لوٹتا ہوں. ایک تو اللہ نے ہمیں احسن تقویم بنایا ہے، کرامت کا تاج دیا ہے، خیر امت بنایا. ہمیں اسفل سافلین کی طرف نہیں جانا، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی قدر کو پہچاننا ہے. اس اسٹیج پہ شعر پڑھ رہا تھا تو بار بار فاطمہ فاطمہ. چلے خطابت میں کبھی ہم سے بھی ایسے جملے بات کرتے ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے بعد میں کہا کہ وہ جو آپ کی تکرار تھی نا اس میں کچھ جگہ مجھے لفظوں کی مضبوطی نظر نہیں آئی. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. تھوڑا خیال، تھوڑا احترام. تو عقائد کے معاملے میں کبھی کمزور. اور دوسری میرے اپنے ہر سنگی کو میرے نصیحت ہے، میری اس خانقاہ سے وابستہ ہر شخص کے لیے اور اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہر شخص کے لیے یہ نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے. اسے یاد رکھنا. عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور دینی معاملات میں بحث کو بالکل چھوڑ دیں. ہم نے بحث نہیں کرنی، ہم نے رسول کائنات کی غلامی کرنی. ہر معاملے میں بحث، ہر معاملے میں بحث. میلاد آیا تو بحث، معراج آیا تو بحث، لنگر آیا تو بحث. چھوڑ دو بحثیں کرنا. کب تک بحث کرے گے؟ ہم نے بحث نہیں کرنی. کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، پہندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا. او اللہ گالیا گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تو ایسا ہور ڈٹھا. ہمارے نظریات اس معاملے میں دھلے ہوئے، لہذا بحث کرنی. میں نا بس میں سفر کر رہا تھا تو 2-4 سیٹیں چھوڑ کے سامنے ایک صاحب نہ دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو بیچ میں سواریاں بھی کھڑی تھی. میرے اندر کا مناظر بھی بڑا پریشان تھا کہ گنجائش بڑھے نا تو میں اٹھ کے جاؤں، لیکن رش ہوتا ہے نا بسوں میں کئی دفعہ تو آپ جا نہیں سکتے. تو وہ بندہ جو تھا نا، وہ دیسی بندے جس طرح کے ہوتے ہیں، وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا مولوی صاحب میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں، میں تو ایڈا مینوں نہیں پتا جی، میں نہیں ایڈا پڑھیا ہوں. بار بار اسے دلیلیں دیتا جا رہا تھا. اب میں بڑا پریشان تھا کہ یہ سواریاں بیچ میں سے اتریں تو میں جا کے نا تھوڑا سا پنجابی چاکی دے سنگ بساواں. بس جاتے تھے نا سنگ بازوں کا. تو وہ حسن اتفاق ایسا کہ سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو وہ قائل کر رہا تھا نا، اس کا سٹاپ آ گیا، اسے نیچے اترنا تھا. تو وہ نیچے اترنا تھا تو اس نے وہ اپنا پرنا رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا. کہتا مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی مینوں سمجھان تے. انہیں کہ جدوں دے بیٹھے سمجھا رہا، کہتا یا رسول اللہ تیرے چاہن والےاں دی خیر ہو گئی. آپ یقین کریں، اور میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا تیرے سارے مناظرے ختم، تیری ساری دلیلیں ختم. تو اسے کیا سمجھا سکتا تھا جو جاتی دفعہ بھی یا رسول اللہ کی دہائی دے گیا ہے نا، اس کا گھر چاہے کچا ہو پر عقیدہ بڑا پکا ہے. تو کبھی بھی
بھی عقیدے کچے رکھنے تو میرے عزیز فضول بحثیں بالکل نہیں کرنی. کسی شخص سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کریں, اپنے عقائد پر مضبوط رہیں. تازہ دم کو پنجابی چاکیدا ہے جیڑے پنڈ جانا نہیں او اللہ تہاڈا بھلا کرے. تسی تے بابا سیانے جی ملے ہو مینوں, جیڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ کچھ ایسے ہی بلا وجہ تفتیشیں کرتے پھرنا, ادھر ادھر جاتے پھرنا اور چکر میں پڑنا اس کی ضرورت ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے محاسبہ نفس کی عادت بنائیں, اپنا حساب روز کریں اور زبردست کر کے کریں. اپنے آپ کو روز کٹہرے میں کھڑا کریں, اپنے اندر جو قباحتیں ہیں ان کا پتہ کریں اور تفصیل کے ساتھ. وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ڈائری بناؤ اور روز لکھو کہ آج مجھ سے کہاں کہاں کمزوریاں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں میں نے خیر کیا. رکھو اپنے تاکی, لیکن اپنا محاسبہ روز کریں. یہ خانقاہی لوگوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جمع تفریق کر کے رات کو سوتے ہیں. چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے, آج کی رات کے مزاج خیر خائی کا پیدا کریں. آپ کو آج یہ پیغام دے کے بھیج رہا ہوں, کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں, کسی کو اچھا سبق دینے کی کوشش کریں, کسی شخص کے کام آنے کی کوشش کریں. آپ کے فون سے, آپ کے ساتھ جانے سے, آپ کے محبت کرنے سے کوئی بندہ کسی مشکل سے اگر نکل سکتا ہے, اگر آپ کے دو جملے بول دینے سے کوئی شخص بڑے بڑے بوجھ سے بچ سکتا ہے, تو کوشش کریں کوئی آپ کی وجہ سے ٹھنڈی نیند سو جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دین النصیحہ, دین سارا خیر خائی کا نام. کسی کا بھلا کریں, کسی کا نفع کریں. وہ 500 یا 700 یا جتنے بھی بچے مختلف اوقات میں ادارے میں موجود رہے, ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بکھرے خیالات کے مالک تھے, ٹوٹتے خیالات کے مالک تھے. ان کی سوچوں میں جوار بھاٹا تھا. اللہ نے فضل کیا, انہیں کوئی ادارے میں چھوڑ گیا. ان کے چند سوالوں کے جواب انہیں ملے اور انہوں نے تعلیم شروع کر دی. ان میں سے ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ پیر صاحب اب تو بڑا انشراح صدر ہے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے کہا کہ اسے کبھی نہ بھولنا جو تیرا بازو پکڑ کے تجھے یہ گیٹ کراس کرا گیا تھا. اس نے تیرے ساتھ خیر خائی کی تھی. اس محسن کو کبھی بھولنا. خیر خائی کا جذبہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں. نفع لینے کا نہیں, نفع دینے کا مزاج بنائیں. کوشش کریں کسی کے لیے آپ فائدہ مند ثابت ہو, آپ کا وجود نفع بخش ہو. پانچویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ ذاتی سوچوں کی بجائے ملی سوچیں پیدا کریں, قومی سوچیں پیدا کریں. ذات کے بت کو توڑ کے باہر آئیں. میں ان دوستوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا, آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, جو کہتے ہیں نا اکیلے میں پیر صاحب سے ملنا ہے اور ہمارے ہاں محفل میں نہیں آتے, جمعے کے خطبے میں تو نہیں آتے, لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پیر صاحب سے اکیلے میں ملنا ہے. تو ملنے آپ اکیلے میں, لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جو انوار و تجلیات محفل کے دوران سب کو مشترکہ طور پہ خدا کی رحمت سے ملتی ہے, کیونکہ ایک باقاعدہ محفل ہوتی ہے, تلاوت ہے, نعت ہے, بات ہے, دعا ہے. جو جمعے کی ادائیگی میں برکات ہے وہ تنہا تنہا ملنے میں وہ سرور ہے نہیں ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ نے ذاتی سوچیں بنا لیا, میرے ساتھ ذاتی تعلق بڑھا. آپ ذاتی تعلق چھوڑیں, آپ دینی تعلق بنائیں, روحانی تعلق بنائیں, تربیت کا تعلق بنائیں, ایمان کا رشتہ بنائیں. سوچیں قومی سطح کی ہو, ملی سطح کی. ہماری ذاتی سوچیں ہیں. ایک ہے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں, میں نے بہت سارے دوستوں کا میرے پاس بیعت ہونے آئے, میں نے ان سے کہا فلان جگہ پہ بیعت ہو جائے, آپ کا ذوق کچھ اس طرح کا ہے. ہر آدمی کو میں مطمئن نہیں کر سکتا, لیکن نا کچھ کو فرق پڑتا ہے ایلوپیتھک سے, اور کچھ کو ہومیوپیتھک سے, اور کچھ کو اس دیسی دوائی سے فرق پڑتا ہے جس کو حکیم کہتا ہے کھانی بھی گائے کے دودھ کے ساتھ ہے, یعنی لبدا پھر پاوے ساری دیہڑی کا عادت ہوتی, لیکن وہ حکیم صاحب کا نسخہ ہے. اب وہ تو بھائی ان کی مرضی کے مطابق ہی. اس لیے کسی کو فرق پڑتا ہے قادریہ طریقے سے, کسی کو نقشبندیہ سے, کسی کو چشتیہ سے. تو رستے سارے ایک ہی ہیں, چاہیے شفا ہی سب کو. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ قومی سوچیں پیدا کریں. قومی لاہور میں 2 بزرگ ہوتے تھے, خواجہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ. تو بادشاہ وقت نے نا کچھ نذرانہ دیا حضرت میاں میر کو, تو آپ نے قبول کر لیا. پھر حضرت خواجہ بلاول سے ملاقات ہوئی تو ان کو کچھ نذرانہ دیا, انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. تو بادشاہ کہنے لگا وہ حضرت میاں میر نے تو قبول کر لیا ہے.
تو اب آج کل کا درویش میری طرح کا ہوتا تو کہتا جی وہ دنیا دار ہے، میں تو اللہ کا کامل بندہ ہوں، وہ تو مال بناتا ہے، اس کے بعد گاڑیاں ہیں، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ اس طرف شروع ہو جاتے۔ تو خواجہ بلاول فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تنہا آدمی ہوں، خواجہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سے طلباء کو لے کے چلتے ہیں، ان کی خانقاہ پہ تو ہمیشہ درویشوں کا رش رہتا ہے، ان کے تو خرچے بڑے، انہوں نے قبول کیا، اپنے لیے نہیں کیا، دین کے کسی کام لگائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ حضرت میاں میر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ نے نذرانہ قبول کر لیا تھا، خواجہ بلاول نے قبول نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے میرا ابھی تھوڑا بہت کہیں دنیا داری سے پیار ہے، اس کے دل کو اللہ نے بالکل اپنی طرف مائل کر لیا۔ ان لوگوں کی سوچیں ذاتی نہیں تھی، قومی تھی، ملی تھی، عالمی تھی۔ مسلمان عالمی بات کرتا ہے، عالمی، قومی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکے کو صرف مضبوط کریں گے، صرف مدینے کو مضبوط کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں ایسا انقلاب لے کے آؤں گا کہ ایک خاتون مقام حرا سے پیدل چلے گی اور آ کے مکے کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ملی سوچیں پیدا کرنی ہے ہم نے ذاتی سوچیں پیدا نہیں کرنی۔ قومی کام کریں، ملی کام کریں۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بڑا ٹینشن کا کام ہے مدرسہ بنانا، اور بڑا مشکل کام ہے یہ۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑے زبردست خطیب ہیں، لیکن کسی اچھی سوسائٹی میں رہائش رکھتے ہیں، تقریر کر کے آئے، آرام سے رات کو سوئے، صبح 3-4 بجے تک ان کا موبائل نہیں کھلتا۔ لیکن میں اگر صبح 3 بجے بھی کہیں سے آتا ہوں تو 9 بجے ادارے پہنچتا ہوں۔ یہ سر درد ہے، اور طلباء سے گزارا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہے۔ آپ کے پاس 700 بچہ ہے تو 700 مسئلہ بھی ہے، 1200 بچہ ہے تو 1200 مسئلہ بھی۔ تو اگر ہم نے ملی کام کرنے ہیں تو پھر ہمیں رجال کار تیار۔ تو آپ سے میری اپیل ہے چھوٹی بات کبھی نہیں کرنی۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تو نے بڑی بات کرنی ہے، تو نے دائروں میں بند نہیں ہونا۔ چھٹی گزارش میری آج کی اس محفل میں آپ سے یہ ہے، اللہ کی ذات پر کامل ترین بھروسہ کریں۔ آپ کے حصے کا رزق کہیں جا نہیں سکتا، جو آپ کے گھر آنا ہے اسے کوئی دوسرا لے جا نہیں سکتا، جہاں رب نے آپ کو کھڑا کرنا ہے وہاں کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا۔ توکل مضبوط کر لیں، ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے گھر آتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ، آج آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ ڈاکٹر پر کتنا ہے، مالدار پر کتنا ہے، اور رب پر کتنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ دیکھیں معاملات سارے بہتر ہو جائیں۔ اپنا توکل مضبوط کریں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں۔ اللہ کی ذات پر آپ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسن تقویم کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے نا حضور نے یہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی اصلاح نہیں کی لوگوں کی کہ جس میں لوگ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کا باطن اسی طرح سے میلا کچلا رہے۔ آج بھی کچھ لوگ ٹھیک ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پر محفلوں کی حد تک، جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی انہیں ملتی ہے، پھر خطرناک صورتحال ہے۔ اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری نیک نہیں بننا چاہتے، ہم دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لہذا آپ محتاط رہے، ایسا نہیں، بلکہ سرکار نے یہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، مالک دیکھ رہا۔ خشیت دل میں بیٹھ گئی، ان کا تزکیہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، جب ہم قریب رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو۔ اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کے باطن میں پیوست کر دی تھی۔ پھر انہیں مار مار کے منوانا نہیں پڑتا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے،
یہاں تو لوگ قانون سے بھاگتے ہیں نا، مجرم قانون سے بھاگتے ہیں، اور سرکار نے انسان کو اس کی انسانیت اس طرح یاد کرا دی، اس کا ضمیر اس طرح زندہ کر دیا کہ ایک شخصیت حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور عرض کرتے حضور مجھے پاک کر دے. کسی نے دیکھ نہیں لیا، کوئی مار مار کے منا کے نہیں لائے، معاذ اللہ کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا. یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا، وہ خود حاضر ہوئے مجھے پاک کر دے. تو حضور نے فرمایا جاؤ، کیا بات کر رہے ہو؟ پھر آئے حضور پاک کر دے، پھر آئے حضور مجھے پاک کر دے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ناپاکی سرزد ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں؟ عرض کی حضور نہیں. قوا ٹھیک ہے. فرمایا اس کا کوئی منہ سونگھے، کوئی نشہ آور چیز تو نہیں کھا بیٹھا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں. بالکل ٹھیک. پھر روئے کہ کریم مہربانی کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، لوگوں نے پتھر مارے، پھر ان کا انتقال ہوا. لوگ پریشان تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا اور پھر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سزا ملی، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہیں. اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. اس لیے کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا، انہیں اپنی غلطی ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑ کر بتائی ہے، ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے. یہ بندوں کے سامنے اپنا معاملہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا چاہ رہے تھے. وہ صرف اپنا منہ دھو کے اپنے چہرے سے مٹی نہیں اتارنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے دل مزکی ہو، باطن صاف ہو، میرا تزکیہ اس طرح کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا. یہ چیز حضور نے پیدا کر دی. آج ظاہری طور پر تقوی کے دعوے، پرہیزگاری کے دعوے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے، بڑی بڑی پرہیزگاری کی باتیں اور بڑی ہماری تسبیحات، لیکن میں کیا کروں؟ اس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اخلاقی کمزوریوں کا شکار، زبان سے انگارے برسانے والے لوگ، اور بڑے بڑے دعوے محبت کے کرنے والے، اور بڑے بڑے کثرت سے حج و عمرے کرنے والے تکبر میں مبتلا، الا ماشاءاللہ دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا، یہ آپ کے حج نے آپ کو سکھایا، یہ آپ کے عمرے نے آپ کو سکھایا. اور پھر انداز یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرنا اور معافی مانگنا تو اس طرح مانگنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. پتہ نہیں ہے ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی ہے، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ کہاں کہاں ہم بھول گئے، کہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کے حقوق ضائع ہوئے، کہاں بیوی بچوں کا پورے طرح خیال نہ رکھ پائے، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دھوکہ کرتے، سب خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کہاں صحیح طور پر سر انجام نہیں دی، میرے جو ذمہ داری تھی میں نے پوری ادا نہیں کی. مجھے یاد ہے اس ٹیچر کا خود لکھا ہوا مضمون. ایک ٹیچر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو میرا احترام نہیں کرتا، تجھے شرم آنی چاہیے. تو اس نے کہا استاد صاحب میں ان لفظوں سے تو آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے بارے میں ادا کیے ہیں، پر سچ بتائیے گا آپ کلاس میں پابندی سے پڑھاتے رہے ہیں؟ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے تھے، جس ذمہ داری، مجھ سے تو احترام کا مطالبہ ہے آپ کا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، پر یہ بتائیے جس مسلک پر آپ بیٹھے تھے اور جو وعدہ اور جو عہد کر کے بیٹھے تھے وہ آپ نے پورا کیا؟ نہیں کرتے لوگ.
ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے لوگ حقوق مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے وہ تزکیہ کیا ہے لوگوں کا کہ ضمیر بیدار کیے، باطن میں روشنی پیدا کی، کہ تو صرف تھوڑی دیر لوگوں کے سامنے نیک ہونے کی اداکاری نہ کرے، بلکہ تیرا باطن اب سے رب سے جڑا ہوا ہو، تیرے اندر سے آواز اٹھے۔ قبیلہ غامدیہ کی خاتون حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے موڑ دیا واپس، عرض کی حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دے۔ حضور نے 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے کہ اس کی نگرانی کرنا کہیں بھاگ نہ جائے، اسے پتا تھا مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھ پر حد جاری ہوگی، مجھے مار ڈالا جائے گا اس جرم کی پاداش میں، لیکن 2 سپاہی نہیں حضور نے ساتھ بھیجے۔ فرمایا جا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کے لائی، حضور یہ بچہ ہے مجھے پاک کر دے۔ میں نے کہا کوئی اسے مار مار کے منوا کے نہیں لایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کا تزکیہ اس طرح کیا ہے کہ ضمیر بیدار کر دی۔ گناہ ان کو تنگ کرتا، تڑپاتا، کہیں بھول جاتے تو انہیں درد ہوتا، کہیں خطا کر بیٹھتے تو وہ غلطی ان کی نیند لے جاتی، لیکن آج بڑے بڑے پاپ کر کے لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، بڑے بڑے جرم کر کے لوگ اس کے حق میں دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، کہتے نہیں نہیں ساری دنیا کرتی ہے تو رواج ہو گیا ہے، اب یہ بات جرم رہی نہیں۔ اس خاتون نے کہا زور بچہ پیدا ہو گیا، کریم فرمانے لگے اسے واپس لے جا، دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے پھر آنا۔ وہ پھر آئی کچھ عرصے کے بعد، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور گویا روئی پڑی، حضور مہربانی کر دے مجھے پاک کر دے، کہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اللہ کے حبیب نے وہ بچہ ایک صحابی کے سپرد کیا پرورش کے لیے، اور پھر فرمایا کریم محبوب علیہ السلام نے کہ اسے لے جاؤ اور اس کو سزا دو۔ اسے بھی سزا دی گئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، پر صحابہ فرماتے ہیں پتہ اس کا اعزاز کیا تھا؟ پھر اسے غسل دیا گیا اور جنازہ اس کا مدینے والے محبوب نے پڑھایا، نبی کریم نے جنازہ پڑھایا حضور نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کے اندر توبہ کا احساس ہے، وہ جو اس نے ندامت کی ہے کہ میں بھول گئی، مجھے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا ہے، کیا کروں میں، کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، سب کو خوش رکھنے کے چکر میں، اور تھک گئے ہیں لوگوں کو خوش کرتے کرتے، لیکن ایک ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ لوگ تو کہتے ہو خو تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ ایک ذرا سی خطا ہوئی نہیں، ذرا سا کسی کے مفادات کو چوٹ پہنچی نہیں کہ لوگ پھینک دیتے۔ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے، عمر بیت گئی لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش میں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کچھ ایسا کام ہو کہ رب رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، کچھ ہم سے ایسا ہو جائے کہ اللہ رسول، جنگ ہو رہی تھی قادسیہ کے علاقے میں، تو صحابہ فرماتے ایک قیمتی چیز ڈھونڈ رہے تھے، اس جنگ میں مال غنیمت میں سے مل نہیں رہی تھی، تو رات کو سپہ سالار کے خیمے میں ایک نقاب پوش غریب آدمی نقاب کیا ہوا ہے، وہ اپنی چادر کی اوٹ میں چھپائے وہ قیمتی چیز لے کے آیا، اور وہ دے کے کہنے لگا یہ مجھے ملی تھی رکھ لیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے حالات کیا ہے؟ کہنے لگا میں چند دن کا کھانا دے آیا تھا، اس سے زیادہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو نے اتنی بڑی نیکی کی، اتنی قیمتی چیز تیرے ہتھے چڑھی اور تو نے واپس کر دی؟ وہ کہنے لگا بس ٹھیک۔ تو کہا یار تو اتنا امانت دار آدمی ہے، اتنا بڑا تو دیانت دار ہے، تو نام ہی بتا دے۔ کہنے لگا تمہیں خوش کرنے کو دیانت داری نہیں دکھائی، اللہ رسول کے لیے کام کیا ہے، اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے وہ میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں، میرا باپ بھی جانتے ہیں، اور میرا نام بھی جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو گے تو احسن تقویم رہو گے، ورنہ اسفل سافلین ہو جاؤ گے۔ اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرے، اپنے اندر وہ طلب پیدا کرے کہ یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے اس کی معافی لینی، مجھے اللہ کے حضور۔ دیکھیے نا، ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں سنا سنا کے تو
تو اس پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بات بھی بڑی خیر کی ہے، لیکن بڑی معروف بات ہے نا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا اور پھر اس کا مالک تلاش کیا اور پھر گھر جا کے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ میری بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست تھا، کرنا تھا، تو فرمانے لگے میں یہ شرط بھی ماننے کو تیار ہوں۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس نیکی کے عوض اللہ نے جو مجھے اہلیہ دی ہے وہ کل کو عبد القادر جیلانی کی ماں بننے والی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ اپنے معاملات کو دیکھیں اللہ رسول کے ساتھ۔ میں آپ سے عرض کروں، رب جب زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے نا پھر کوئی دشواری نہیں رہتی، اور اگر کریم رب کو منظور نہ ہو تو ساری دنیا بھی ساتھ چلے تو انسان کے لیے آسانیاں ہو سکتی۔ تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کچھ ایسے اعمال زندگی میں جمع کرو، کچھ اپنی اس طرح کی معافی اپنے رب سے مانگو کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ بڑا وقت گزر گیا مخلوق کو راضی کرنے میں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں، کوئی لوگ ہوتے کلیئر۔ آپ ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یہ تو میں مانتا ہوں، تو وہ پرسوں وہاں کیوں کھڑا تھا؟ تو پھر وہ 5 سال پہلے جو بات کی تھی وہ بھائی وہ گزر گیا معاملہ، اب تو چھوڑ دے اس بات کو، اپنا رشتہ اپنے رب سے مستحکم کرے۔ اور جب یہ مستحکم ہو گیا تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے نا پھر انہیں وہ والا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، پھر تمہیں وہ دوں گا جو کبھی ختم جو عزت رب دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو رزق رب دیتا ہے وہ ختم، جو صحت اللہ دیتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، جو نام رب دیتا ہے اس نام کو کبھی زوال نہیں آتا، جو فیصلے خدائی ہوتے ہیں ان فیصلوں میں پھر انسان کو ہمیشہ عروج ہی عروج ملتا ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا فلہم اجر غیر ممنون، پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ کا اجر دیا جائے گا۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی عزت کو پہچانے، اپنی کرامت کو پہچانے، آپ جو بھی ہیں آپ اپنے وقار کو کبھی گرنے نہ دیں، اپنی شان کو کبھی گرنے نہ دیں۔ وہ علامہ ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر خیرات مانگا کرتا تھا، تو مسجد چونکہ فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے تو ایک انگریز کہیں سے آیا سیر کرنے کو، تو اس نے کوئی 1-2 روپے دینے چاہے اس فقیر کو تو اس کا بٹوا گر گیا، تو وہ چلا گیا کسی اور دروازے سے نکل گیا، تو وہ فقیر نے وہ بٹوا تھام لیا اور اس نے کئی مہینے انتظار کیا ڈھونڈتا پھرا کہ مالک مل جائے، حالانکہ وہ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ انگریز جاتے ہوئے پھر وہاں سے گزرا تو اس نے وہ تھمایا کہ صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا آپ کا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے بھائی، 1-1 روپیہ تو سارا دن اکٹھے کرتا ہے اور اتنے پیسے تیرے ہاتھ آئے اور تو نے لوٹا دیے، باجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجبور ہوں۔ کہ کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا محمد عربی کا غلام ہوں، میرے نبی کا دین میری مجبوری ہے، میں اس دین کے ساتھ بغاوت کر سکتا؟ کیا مطلب؟ کہنے لگا تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو اور میں رسول رحمت کا ماننے والا ہوں، غریبی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ صبح قیامت تو جناب عیسیٰ کے پاس جائے اور جناب عیسیٰ میرے نبی کے پاس میری شکایت لے کے آ جائیں۔ میں حضور کا ماننے والا ہوں، کام وہ کروں گا جس میں میرا اور میرے دین کا وقار ہمیشہ بلند رہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقار دین کو نقصان پہنچے۔ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ ہمارا شعور یہ ہے کہ بس کماؤ، پیسہ آنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے آئے، شہرت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو جائے، قد اونچا ہونا چاہیے جیسے بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے بات کرنی پڑے تو کر گزرے، جو مرضی کہنا پڑے تو کہیں۔ خدا را آپ بات کو سمجھے۔ تو ایک جگہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب کچھ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جی میں سید ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیے گا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا شاہ جی آج کے بعد آپ نے بھی کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو یہ نہ بتانا کہ میں سید ہوں۔ آپ کو اس وقار کو، اس لحاظ کو آپ اشارہ کنایا کر دیں، کچھ کر دیں، لیکن یہ انداز یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا معیار بلند رکھنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی اس خوبصورت رات میں کوشش فرمائیے، میں اپنی خدمت میں عرض کروں
میں نے لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے. لوگوں کا سوچ کا اپنا اپنا زاویہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا عذر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے, آپ کی دلیل بھی ماننے کو تیار. جب وہ پیچھے ہٹنے کا یا ناراض ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو بھی قبول کرنے کو تیار. اور پھر میں نے لوگوں کو مناتے بھی دیکھا ہے. 20 لوگوں کو لے کے لوگ لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ آ گئے, مجھے قدر ہے, میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں اسی طرح کے تعلقات اس کے ساتھ رکھوں جیسے پہلے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا. میں نے لوگوں کو لوگوں کے لیے روتے دیکھا ہے, لوگوں کو لوگوں سے سفارشیں کراتے دیکھا ہے, لیکن جو بگڑ گئے وہ دوبارہ کبھی آ کے راضی نہیں ہوئے. لیکن ایک رب ہے. میرے کریم محبوب فرماتے ان العبد اذا اعترف, جب بندہ اعتراف گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, ثم تابا, اور پھر وہ توبہ کرتا ہے, تاب اللہ علیہ, اللہ فوراً ہی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. صرف حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے. تم نادم ہو جانا اس کے حضور, وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. میرے بھائیوں, اپنا معاملہ اپنے رب رسول کے ساتھ بہتر کرے, اپنے باطن پر نگاہ کرے. ہم نہ لوگوں کے سامنے کمزور پڑ گئے ہیں. لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید لوگوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. جس کو اندازہ ہو جاتا ہے فلاں کو میری ضرورت ہے, وہ پھر اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا بعضوں کا سبب بنتا ہے. اپنے آپ کو رب رسول کی بارگاہ کا محتاج بناؤ, اپنا تعلق اللہ رسول سے مضبوط کرو. یہ جتنی خانقاہیں ہوتی ہیں, آستانے ہوتے ہیں, یہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. اگر کسی نے اپنے آپ سے کسی کو جوڑا تو اس نے بڑا ظلم کیا. شیخ بیعت تو اپنی کرتا ہے اور وہ توبہ کرا کے اسے بھیجتا اللہ رسول کی بارگاہ میں. میرے عزیزوں, اپنے معاملات کو درست کریں. چند ایک باتیں جو میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حالات بڑے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. بھانت بھانت کی بولیاں, بھانت بھانت کی باتیں آج ماحول میں پیدا ہو رہی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے عقائد کا. کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے, کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے, کہیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے بارے میں لوگ کمزور باتیں کر رہے ہیں, کہیں اولیاء اور صوفیاء کی باقاعدہ بغض اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں ان کے جملوں میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے, اور کچھ اہل بیت کا نام لے کے معاذ اللہ ضروری جانتے صحابہ کے بارے میں کمزور بات کرنا. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے کو ہے. ان کی کشف المحجوب سے لے کر آج سے 100-125 سال پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتاوی رضویہ تک ہر بزرگ کی کتاب کھولو گے تو عقیدہ وہی ملے گا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. مجھے انشراح صدر حاصل ہے, انشراح صدر. میں نے کبھی وقت میں وہ جملہ کہا تھا, ناز سے کہہ دیا تھا بس میں نے, اور کہہ کر میں آج تک قائم ہوں کہ اللہ میری نسل میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے. عقائد میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں. حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی کے بارے میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں, اور ان بحثوں میں بالکل نہیں پڑنا. جو ادھر لے جانے لگے اسے چور سمجھنا, چور. انہوں نے کہا تو چوری کرنا چاہتا ہے پر ہم تجھے چوری کرنے نہیں دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا, ہم تو اپنے استادوں کے بچوں کے آنے پر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے مرشد کے بچے, ان کے پوتے مجھے ایک جگہ نظر آ گئے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرا دل کرتا تھا یہ پگڑی کھول کے ان کے پیروں میں بچھا دوں. یہ میرے مرشد کی اولاد ہے. جب میں اپنے استاد اور پیر کے بچوں کے سامنے اپنے سر کی عزت بچھانے کو تیار ہوں تو بتاؤ پھر محمد عربی کی اولاد کا کتنا احترام کرنا پڑے گا. کہ رسول اللہ کی اولاد کا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. خبردار, جس نے کہا سید ہے اور صحیح العقیدہ سید ہے, بس اس کے سامنے نظر جھکا دینا.
اس لیے کہ اصلہ نال جے نیکی کریے اور نسلہ تاک نہیں بھول دے. حضرت عمر نے امام حسن سے کہا تھا میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ میرے ذاتی نہیں ہیں، یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں. لہذا اولاد رسول کا احترام کبھی کم نہ کرنا اور خبردار اس بحث میں کبھی نہ الجھنا.